السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ پیچھے سے بات چل رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، ایک قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ مومنون میں کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اپنی نشانی بنا کر کے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وجیہن فی الدنیا والآخرین کہا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہوں گے، باروب ہوں گے۔ اور پھر اس کی تفصیل بتائی کہ پیغمبر بنانے کے بعد وہ آ کر کے لوگوں کو کیا کیا بتائیں گے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ لوگوں کو کتاب، حکمت، توریت اور انجیل سکھائیں گے، اور اپنے ان معجزات کے بارے میں بتائیں گے جو معجزات اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اخیر میں سب سے بنیادی بات کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ اپنے قوم کے لوگوں سے کہیں گے کہ میرا اور تم لوگوں کا رب اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہوتی ہے، اس کی تفصیل جو ہے کل کے درس قرآن میں آئی، اور صراط مستقیم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کل ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد ہے فلما احس عیسی منہم الکفر، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی تو کوشش بہت کی، لیکن قوم کے لوگوں نے مان کر کے نہیں دیا، یعنی ان کی بات نہیں سنی۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کے جو مرکزی نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو بنی اسرائیل نے تو ان کو نہیں مانا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا اور ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے مانا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھ دیا، جن کو حواری کہا جاتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، عیسیٰ علیہ السلام کا تعاون کیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں۔ تبلیغ کی جب ابتدا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جب اللہ کی دین کی طرف اور توحید کی طرف بلانا شروع کیا تھا، تو اس وقت تنے تنہا یہ کام شروع کیا تھا، نہ افراد تھے ان کے پاس، نہ تنظیم تھی ان کے پاس، نہ مضبوط خاندان کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی، بالکل تنے تنہا تھے۔ بعد میں کچھ لوگ ان کے ماننے والے ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ان کے مخالف ہوئے۔ یہود میں زیادہ بڑا طبقہ یہ وہ تھا جنہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو ہمیشہ برا بھلا کہا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے بادشاہوں کو جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ورگلانا شروع کر دیا، بادشاہ کو جا کر کے ورگلانا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ اسی طرح سے باقی رہے، ان کو اسی طریقے سے چھوڑا گیا، تو پھر یہ دین موسوی کو ختم کر دیں گے اور ہمارے لوگوں کو بہکا کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، اس لیے ان کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اور علاج ان کا یہ تجویز کیا ان لوگوں نے کہ ان کو پھانسی دے دینی چاہیے، سولی پر لٹکا دینا چاہیے، تاکہ نہ یہ رہیں اور نہ اپنے دین کی تبلیغ کریں اور نہ دین موسوی پر کوئی اثر پڑے۔
दावत हक को रोकने का दो किसी भी दावत को या किसी भी चीज को रोकने का दो तरीका होता है। एक तरीका इल्मी होता है और एक तरीका जहली होता है। इल्मी तरीका ये होता है कि दलील का जवाब दलील से दिया जाए, और जहली तरीका, जाहिलाना तरीका ये होता है कि दलील का जवाब तशद्दुद से दिया जाए। ईसा अलैहिस्सलाम जो बातें कह रहे थे वो मजबूत दलील की बुनियाद पर कह रहे थे। उनके पास जो भी चीजें थी, जो भी इल्म था, वो सब अल्लाह की तरफ से था, और उनके पास हर चीज की मजबूत दलील मौजूद थी। इसीलिए लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हो रहे थे, उनकी बातों को मान रहे थे। और उनके जो मुखालिफिन थे, उनके पास दलील के नाम पर कुछ भी नहीं था। वो निरी जहालत में पड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक जहालत के ज़रिए उसका जवाब देना चाहा, यानी तशद्दुद के ज़रिए उसका जवाब देना चाहा, और ये तजवीज़ रखी कि इनको फांसी दे दी जाए, न ये रहेंगे न इनकी फ़िक्र बाकी रहेगी। ज़ाहिर है कि इंसान के फांसी दे देने से उसकी फ़िक्र ख़त्म नहीं होती है। उन लोगों ने कोशिश भी की इसकी, ये अलग बात है कि वो अपनी कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन उसकी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम का दीन तो नहीं ख़त्म हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम का दीन उसके बाद भी बाकी रहा। अब उनके फांसी की जो तफ़सील वग़ैरह है, यानी फांसी देने की जो कोशिश की थी, उसकी जो तफ़सील है, वो आगे की आयतों में आएगी। अच्छा, एक चीज़ गौर करिए, अंबिया की ज़िंदगी में अगर एक चीज़ पर गौर किया जाए, तो बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि आम तौर से अंबिया की दलीलों का मुकाबला लोगों ने तशद्दुद के साथ किया है। ज़ाहिर है, दलील का मुकाबला अगर तशद्दुद के साथ किया जाएगा, तो हार यकीनी है तशद्दुद करने वालों की। दलील का मुकाबला दलील से होता है। दलील का मुकाबला लाठी डंडे से नहीं होता है। लाठी डंडे से अगर कोई मुकाबला करना चाहेगा, तो फिर उसको चारों खाने चित होना है। उसको दुनिया में बदनाम होना है, उसको रुसवा होना है। जितने भी पैगंबर आए, सबके साथ तकरीबन यही सुलूक किया गया, यही मामला किया गया कि उन्होंने दलीलें पेश की, और उनके जो मुखालिफिन थे, उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती है कि 13 साल तक मुसलसल सताया गया आपको। आपके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लोगों को परेशान किया गया, मारा गया, पीटा गया, सब कुछ किया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि दलील के जवाब में तशद्दुद कब तक चलेगा? ये चलने वाली चीज़ नहीं थी, इसलिए नहीं चली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुसलमानों को ये सबक हासिल करना चाहिए, या दीगर अंबिया की, दीगर पैगंबर की ज़िंदगी से मुसलमानों को ये सबक हासिल करना चाहिए कि अगर कमज़ोरी की हालत भी हो, तो भी दलील मज़बूत होनी चाहिए। आदमी चाहे कुव्वत के एतबार से कितना भी कमज़ोर हो, बिल्कुल दबा-कुचला हो, जो आता है दबा के चला जाता है, लेकिन दलील के एतबार से अगर वो मज़बूत है, उसकी बात में मंतिक है, उसकी बात जो है वो अक्ल को लगने वाली है, तो फिर कामयाबी उसी को मिलेगी। जो तशद्दुद करने वाले हैं, जो मार-पीट करने वाले हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। बज़ाहिर कुछ दिनों तक वो कामयाब होते नज़र आएँगे, ऐसा लगेगा कि जैसे वो मिटा देंगे इन लोगों को, लेकिन ज़ाहिर है कि वो मिटा नहीं पाएँगे। पूरी इंसानी तारीख अगर उठा कर के देख लें, तो कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि जहाँ पर दलील जो है वो तशद्दुद से हारी हो, कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा। एक तरफ लाठी डंडा हो और दूसरी तरफ दलील हो, दूसरी तरफ अक्ल हो, दूसरी तरफ सही बात हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लाठी डंडे से हार जाए। पूरी इंसानी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि लाठी डंडे से सही बात को दबा दिया गया हो। हाँ, लेकिन ये है कि जब भी सही बात कोई लेकर के उठा है, तो उसको लाठी डंडे से दबाने की कोशिश ज़रूर की गई है। लेकिन आखिर में नाकामी जो होती है, वो लाठी डंडे की होती है, और कामयाबी जो होती है, वो दलील की होती है। जो सही बात कहने वाला होता है, उसकी होती है।
اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم سچے ہیں، اگر ہم حق پر ہیں، ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اللہ کے کلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم صحیح طریقے پر ہیں، تو پھر لاکھ لاٹھی ڈنڈے سے دبایا جائے، لاکھ کچلنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر ہم دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کو دبایا نہیں جا سکتا کسی بھی صورت پہ، کسی بھی قیمت پہ۔ آج بظاہر دبتے ہوئے نظر آ بھی رہے ہیں، لیکن آج کا جو دبنا ہے کل کا یہی عروج بنے گا، کل کا یہی ابھرنا بنے گا، کہ جتنے نیچے آدمی دب کر کے جائے گا اتنی ہی اوپر اچھال مارے گا، جب اچھال مارے گا تو اتنی ہی اوپر تک جائے گا۔ بس یہ ہے کہ حق ساتھ ہونا چاہیے، اگر حق ساتھ میں ہے تو پھر نہیں، آدمی نہیں دب سکتا، وہ ایک نہ ایک دن ابھرے گا۔ ہاں، اگر حق ساتھ میں نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اگر حق پرست نہیں ہے، اگر حق پر نہیں ہے، تو پھر باطل کا تو مقدر ہی ہے ختم ہونا۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل کا مقدر ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا، اس کا مقدر ہے ختم ہو جانا، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ تو جن کے ساتھ حق ہے وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، جو حق پر ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور جو باطل ہیں ان کا مقدر ہے ختم ہو جانا۔ بظاہر وہ عروج پر نظر آ رہے ہیں، لیکن نتیجہ اور انجام یہی ہوگا کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، کہ ان کی دلیل کے جواب میں لوگوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا، یہ کہا، بادشاہ کو ورگلایا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طرح کی سازشیں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں، تو انہوں نے جو ان کے چند ماننے والے تھے ان سے کہا، من انصاری اللہ، کہ کون میرا ساتھ دے گا اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون، تو حواریین نے کہا، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے راستے میں آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ حواری کا لفظ جو یہ حور سے بنا ہوا ہے، حور، حور کے معنی آتے ہیں سفیدی کے، حور کے معنی آتے ہیں سفیدی کے۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان کو حواری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے دھوبی تھے، اور دھوبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گندے کپڑے کو چمکاتا ہے، سفید، اس کی سفیدی واپس لاتا ہے، اسی لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حواری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قلب کی صفائی حاصل ہو گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لینے کی وجہ سے ان کا قلب بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے ان کو کہا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں ان کا لقب صحابی ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کا لقب حواری ہے۔ ان ماننے والوں نے کہا، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور وشہد بأننا، اور آپ گواہ رہیے، یعنی اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ گواہ رہیے بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جس کو آپ نے نازل کیا، ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو آپ ہم کو گواہوں کے ساتھ لکھیے۔ یہ انہوں نے دعا کی کہ آپ نے جس پیغمبر کو بھیجا ہم اس پر ایمان لائے، جو کتاب آپ نے بھیجی ہم اس پر ایمان لائے، آپ کے رسول کا اتباع ہم نے کیا، ہم ان کے راستے پر چلے، لہذا آپ ہم کو شاہدین میں لکھ لیجئے، یعنی گواہوں میں لکھ لیجئے۔ تو مدد کرنے کے لیے کچھ افراد عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 12 لوگ تھے، یعنی بہت تعداد کے لحاظ سے کم ہی لوگ تھے، لیکن تھے مخلص لوگ تھے، وہ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ مکروا و مکر اللہ، کہ ان لوگوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ مکر کا جو لفظ ہے اردو اور عربی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس کے معنی میں۔ اردو میں مکر، مکاری وغیرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو عام طور سے منفی معنی میں ہوتا ہے،
یعنی کہتے ہیں فلاں بہت مکار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت عیار ہے، دھوکے باز ہے، خود پرست، یہ خود غرض ہے، مطلبی ہے، لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے والا ہے۔ اردو میں مکر کا لفظ جو ہے وہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مکر کا لفظ منفی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ عربی میں مکر کے معنی آتے ہیں بہت باریک بینی کے ساتھ تدبیر کرنا، یعنی ایسی تدبیر کرنا کہ جس میں ہر پہلو کا لحاظ رکھا گیا ہو اور وہ تدبیر بالکل خفیہ ہو، کوئی نہ جانتا ہو، یعنی بہت خفیہ پلاننگ کرنا، اس کو عربی میں مکر کہا جاتا ہے۔ مکرو کہ ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، ان لوگوں نے ایک خفیہ پلاننگ کی بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا کر کے، وہ مکر اللہ، اور اللہ نے بھی ایک خفیہ پلاننگ کی، کہ اللہ نے بھی ایک پلاننگ کی اور اللہ کی بھی پلاننگ خفیہ تھی۔ اب اس معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ کی طرف مکر کا لفظ منسوب کرنا غلط نہیں ہے، اردو کے لحاظ سے اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، لیکن عربی کے لحاظ سے اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنا غلط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی جو بھی تدبیر ہے وہ خفیہ ہے، انسان کہاں اس سے واقف ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ خود نہ بتائے۔ تو انسانوں نے ایک تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے ایک خفیہ پلاننگ کی۔ انسانوں نے کیا تدبیر کی؟ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ اللہ نے کیا تدبیر کی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا جائے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی خفیہ پلاننگ کرنے والوں میں سب سے بہتر پلاننگ جو ہے وہ اللہ کی ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس سے بہتر پلاننگ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ مکر کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے، ایک جگہ ہے مکر السیئ، بری تدبیر، سیئ کے معنی برا، مکر السیئ کا مطلب بری تدبیر، تو وہاں پر مکر کے ساتھ صحیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکر کے اندر منفی معنی نہیں ہے، یعنی بری تدبیر کو مکر نہیں کہا جاتا ہے۔ مکر اچھی تدبیر کو بھی کہتے ہیں، بری تدبیر کو بھی کہتے ہیں۔ اگر بری تدبیر مراد ہوگی تو سیئ کا لفظ بڑھایا جائے گا، کہ مکر السیئ، اس نے بری تدبیر کی۔ تو اس لحاظ سے اگر اللہ کو خیر الماکرین کہا جائے عربی کے لحاظ سے، تو یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، کہ اللہ جو ہے وہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ عام طور سے اردو کا لفظ ذہن میں ہوتا ہے تو، اور چونکہ وہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے عربی کا یہ استعمال یا خیر الماکرین کا جو لفظ ہے، اس کی لوگ تعویل کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کو کے لیے مکر کا لفظ کیسے استعمال کیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ نے خود اپنے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر ہم کو تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عربی کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، عربی کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور اللہ نے ان کے ساتھ کیسے رحم کا معاملہ کیا۔ اب اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ دیکھا جائے گا، اگلے ہفتے اس کی تفسیر ہوگی۔